أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، بلائے قادیان یا بلائے قبرستان کے بے علم مولویوں یا جیلوں کا یہ دعویٰ ہے، یا وہ لکھتے ہیں کہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطابق فروری 1886 والی پیش گوئی میں بیان کردہ ذکی غلام اور مسلم موعود دونوں شخصیات نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی نسل میں سے ہونا تھا۔ اگر کسی بھی جنبہ صاحب کے پیروکار میں ہمت ہے تو ہمارا یہ دعویٰ غلط ثابت کرے۔ دن، وقت اور شرائط طے کر کے آپ کے پسندیدہ گروپ میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ من جانب ڈاکٹر خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت 2 جنوری 2020۔ یہ جو چیلنج ہے، خاکسار نے اپنے 3 جنوری 2020 کے خطبہ جمعہ میں فیضان گروپ کے لیڈر کی اس دعویٰ کی دھجیاں بکھیر کر ثابت کر دیا تھا کہ ذکی غلام اور مسلم موعود ایک ہی وجود یا ایک ہی پیشگوئی کے 2 مختلف نام ہیں۔ ایک الہامی نام ہے اس کا، یعنی ذکی غلام مسیح الزمان، یا ہم ذکی غلام الہام میں اللہ فرماتا ہے۔ اسی ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نشان رحمت۔ یہ تو الہامی نام ہے اس کے، نشان رحمت یا ذکی غلام۔ لیکن دوسرا جو مسلم موعود ہے، یہ ملہم کا، جس پر یہ الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی چلہ ہوشیارپور میں، اس نے اپنے الفاظ میں یہ لقب دیا اسی ذکی غلام کو، اسی نشان رحمت کو، مسلم موعود۔ تو مسلم موعود یا ذکی غلام 2 الگ الگ وجود نہیں ہیں، 2 الگ الگ شخصیات نہیں ہیں۔ یہ فیضان گروپ کا یہ لیڈر سفید جھوٹ بولتا پھر رہا ہے، مطلب کہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ میں بعض کو سمجھتا ہوں کہ ابلیس جو شیطان ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور آپ کی زوجہ کو جنت میں گمراہ کیا تھا، آج کل لگتا ہے کہ وہ شیطان اور ابلیس اپنا جو کام ہے، بشیر الدین محمود احمد اس کے جانشینوں اور اس قسم کے ڈاکٹر یحییٰ جیسے شیطانوں کو سنبھال کر وہ آرام کر رہا ہے، بیٹھ گیا ہے کہ میرا کام تم کرو۔ تو یہ ابلیس اور شیطان کا یہ جو دھندا ہے گمراہی کا، آج کل یہ فیضان گروپ کا یہ جو لیڈر ہے، یا اس قسم کے جو دوست ہیں قبرستانی جماعت کے مولوی نام نہاد جو ہیں، یا نام نہاد خلیفے جو بنے پھرتے ہیں، ان لوگوں نے ابلیس کا، شیطان کا یہ دھندا گمراہی کا سنبھالا ہوا ہے، اس کا یہ کام کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں پیدا ہو کر
اس کی جسمانی نسل میں پیدا ہو کر کیا یہ شیطان کی کام کرتے پھر رہے ہیں. اس کی کام جو اس نے مطلب کہ جنت سے نکلنے کے بعد جو اس نے گمراہی کا اختیار کیا رویہ کہ میں بنی نوع انسان کو گمراہ کروں گا. تو آج کا مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہونے والے یہ لوگ جو ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے کمپنی یا جانشین جو ہے جو یہ لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. ثانیاً سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر مسلم موت کے الفاظ میں کوئی بھی الہام یا کوئی بھی الہامی پیشگوئی نازل نہیں ہوئی تھی. خاکسار نے اپنے 3 جنوری 2020 کے خطبہ جمعہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس فیضان گروپ کے اس لیڈر کا یہ جو چیلنج ہے یا جو اس نے اعلان کیا ہے اس کی دھجیاں اڑا کر دکھا دیا لوگوں کو کہ یہ سفید جھوٹ بولتا پھر رہا ہے. تو آپ دوبارہ خاکسار کا وہ جو خطبہ جمعہ ہے 3 جنوری 2020 دوبارہ سنیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا ابھی یہ قدم قدم کر یہ جھوٹ بولنے والے بہت لوگ ہیں. اور دوسری بات میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ میرے ساتھ فیس ٹو فیس گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بندہ. نہ قبرستانی جماعت کا کوئی مولوی، نہ قبرستانی جماعت کا کوئی نام نہاد خلیفے کہاں ہیں؟ یہ بلائے قادیان کے کھربینچ ہیں. تو فیس ٹو فیس میرے ساتھ یا میرے کسی ساتھی کے ساتھ کسی جگہ بیٹھ کر فیس ٹو فیس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ جھوٹ ہے ان کے پاس جس کے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، وساوس ڈالتے پھر رہے ہیں. وہ اگر فیس ٹو فیس بات کریں گے وہاں پر ان کی جو طریقہ واردات ہے جھوٹ بولنے کا، وساوس ڈالنے کا، غلط بات کہنے کا، یا پنجابی میں کہتے ہیں لچ توڑنا، وہاں پر فیس ٹو فیس جب ہم بات کریں وہاں پہ یہ لچ نہیں تول سکتے. اس قسم کے لوگ ہیں. تو ہاں فون پہ باتیں کریں گے اور گروپوں میں باتیں کریں گے، واٹس ایپ پہ باتیں کریں گے اور وہاں پہ بعد میں پھر اس میں جو بات ہوگی اپنی اور میرے کسی ساتھی کی یا میری اس میں پھر اپنی طور سے اپنے طور اطمینان سے وہ اس میں لچ توڑیں گے، اپنے نام نہاد وہ باتیں ڈال کے، وساوس ڈال کے، گمراہیاں ڈال کے عام طور پر احمدی سادہ جو ہیں بیچارے ان کو گمراہ کرتے پھریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ عام جماعت احمدیہ قبرستان سے تعلق رکھنے والے میرے احمدی بھائیوں کے اندر تعصب بھی ہے. 100 سال میں نسل در نسل ان لوگوں نے تعصب پیدا کیا کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد ہے اور الہامی پیشگوئی کے مطابق ان کو اللہ نے ایک لڑکا دیا وغیرہ وغیرہ. یوم مسلم موت منا کر خلافت کے حوالہ سے جھوٹ بول کر دن رات انہوں نے عام احمدیوں کے دل و دماغ میں ایک تعصب ڈالا ہوا ہے. وہ بیچارے کیا کریں؟ اور تعصب کی وجہ سے وہ بیچارے ان لوگوں کو فیضان گروپ کا یہ جو لیڈر ہے فضول آدمی، اس قسم کے جھوٹے بندے کی پھر باتوں پر ان کو اعتبار بھی آ جاتا ہے، وہ سننے میں لگ جاتے ہیں کہ واہ ظاہر ہے ہماری جماعت کا یہ بندہ ہے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو عام سادہ احمدی جو قبرستانی احمدی بھائی ہیں ان کی گمراہی کے یہ باعث بنتی ہیں یہ باتیں. تو آج خاکسار سامعین کرام فیضان گروپ کے اس بے علم لیڈر ڈاکٹر یحییٰ کے پیش کردہ 2 حوالوں یا اس کے 2 میزائلوں کی حقیقت پر روشنی ڈالے گا. اس نے 4 جنوری کو ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے چینل پر اور اس پر اس نے اس کا عنوان دیا ہے 2 حوالے یا 2 میزائل وغیرہ. آج میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ان 2 حوالوں کے متعلق کچھ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کتنا جھوٹا آدمی ہے، کیسے کیسے لوگوں کو گمراہیاں میں ڈالتا پھر رہا ہے، کیسے کیسے جھوٹ بولتا پھر رہا ہے اور ان 2 حوالوں کو میزائل قرار دیتا ہے. تو یہ صرف جھوٹ کا پیروکار ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں. تو عام احمدی سادہ بہن بھائیوں کو چاہیے کہ تقوی کے ساتھ مرزا غلام صاحب کی جو نصائح ہیں، غور و فکر کرنے کی نصائح ہیں، ان کی روشنی میں الہامی پیشگی مسلم موعود کا اثر نو اس پر غور و فکر کریں اور تقوی کے ساتھ اور خالی الذہن ہو کر پھر بشیر الدین محمود احمد کے دعوے پر اور اس عاجز کے دعوے پر غور کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے گا. لیکن اگر آپ تقوی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ خالی الذہن ہو کر ہم دونوں کے دعوی پر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں عام جو مومن ہیں ان کو انصاف کرنے کی حکم دیتا ہے. تو میں سب سے پہلے تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر جو 9 ہے میں اس کا آپ کے آگے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں یہ جو اس نے 2 حوالے پیش کیے ہیں ان کو 2 میزائل قرار دیتا پھر رہا ہے، اس کی میں حقیقت بعد میں بات بیان کروں گا آپ لوگوں کے آگے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، یعنی جھوٹ کی گواہ نہ بنو بلکہ انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ سچ کے لیے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ یعنی تمہارے آگے کوئی ایسا دعویٰ آ جاتا ہے جس کے حوالے سے تمہارے دل میں ایک تعصب بھی ہے، تو یہ تعصب، یہ دشمنیوں کے پیچھے نہ لگو بلکہ غیر جانبدار ہو کے انصاف کے ساتھ مطلب کہ کسی کے دعوے پر غور کرو اور انصاف کرو اور انصاف کے ساتھ ہی گواہی دو۔ آگے اللہ فرماتا ہے انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے بڑا تقویٰ پر زور دیا ہے اپنے کلام میں، یعنی قرآن کریم میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا مومنوں کو حکم فرمایا ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلے سب سے اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر اپنے وجود میں پیدا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انصاف سے کام لو، انصاف کرو۔ اگر تمہارے آگے اگر تم کسی کو مخالف اپنا سمجھتے ہو، اس کا بھی دعویٰ اگر آ جائے، نقطہ نظر کو آ جائے، تو اس پر بھی انصاف کے ساتھ غور و فکر کرو، اور اس کے دعویٰ کے حوالے سے اگرچہ وہ تمہارا دشمنی کیوں نہ ہو، تم پھر بھی انصاف کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ اس کے نقطہ نظر پر، اس کے دعوے پر غور و فکر کرو۔ اور پھر یہ تیسری بات یہ ہے کہ وہی ابھی میں نے بتایا ہے کہ مخالف کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کرو، ہمیشہ انصاف کرو۔ تمہارے بالمقابل اپنا ہو تمہارا کوئی یا کوئی مخالف ہو، اپنا مخالف کا یہ فرق چھوڑتے ہوئے ہر حال میں اللہ فرماتا ہے کہ تم انصاف کرو۔ اور اسی انصاف کے حوالے سے میں سامعین کرام کے آگے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ناانصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہ تمہاری راہ میں بت ہے۔ تو میں سامعین کو کہتا ہوں، اپنے احمدی بھائیوں کو، یہ جو دن رات تمہارے نام نیاد خلیفے مولوی، یہ جو فیضان گروپ کا یہ لیڈر چیمپئن جو بنا پھرتا ہے، دن رات تمہیں گمراہ کرتا پھر رہا ہے، جھوٹ کی طرف تمہیں مطلب کہ تمہارے طرف جھوٹ پیش کر کے اس کو تمہارے دل و دماغ میں اتارنے کی یہ سارے کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جھوٹ جو ہیں، سارے لوگ جو ہیں، یہ سارے ایک لحاظ سے بت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ یہ جھوٹ ہے سارا جو آگے آپ کے آگے کرتے رہتے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو، چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔
میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے توقع کروں گا کہ کیا آپ لوگ سب حضرت مرزا غلام صاحب جس کو آپ مانتے ہیں، حق مدن مانتے ہیں، کیا آپ لوگ اس عاجز کے دعویٰ کے حوالے سے اور بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ کے حوالے سے، ہم دونوں کے دعوے کے حوالے سے، کیا آپ لوگ حضور سامعین حق مدن حضرت مرزا غلام صاحب کے اس بیان پر عمل کرو گے؟ اور آپ کو عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں آپ کو اللہ کی رضا ملے گی۔ اس کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس نے یہ 2 حوالے جو اپنے وہ 4 جنوری 2020 کی جو ویڈیو اس نے بنائی ہے، اس میں 2 جو حوالے پیش کیے ہیں، تو اس میں پہلا حوالہ یہ اس طرح پیش کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام صاحب کا یہ حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 142 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ یہ بطور حوالہ یا بطور اقتباس یہ حضور صاحب کا حوالہ پیش کرتا ہے لوگوں کے آگے۔ میں اس کو پڑھتا ہوں پہلے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، کسی الہام کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ملہم آپ بیان کریں، اور ملہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی، کیونکہ ملہم اپنے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ایک خاص طاقت پا کر اس کے معنی کرتا ہے۔ یہ تو حضور صاحب کے الفاظ ہیں، تو ہم تو ہمیشہ حضور صاحب کے اپنے فرمودات جو ہیں اس کی سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اٹھانا بھی چاہیے ہمیں، کیونکہ وہ ملہم تھے، ان پر الہامات نازل ہوتے تھے، اور وہ بانی جماعت علیہ السلام ہیں، وہ حکم عدل ہے، اٹھانا بھی چاہیے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضور صاحب نے جو فرمایا ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں حضور صاحب کے اپنے دیگر فرمودات کی روشنی میں۔ ہمیں چاہیے کہ حضور صاحب کے ان الفاظ کو بھی حضور صاحب کے دیگر فرمودات جو ہیں اسی حوالے سے اپنے الہاموں کے بارے میں، ان سب کو بحیثیت مجموعی دیکھنا چاہیے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ حضور صاحب کی کسی عبارت کا کوئی معنی جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، یا کسی معنی کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مرزا غلام صاحب پر الہام نازل فرمایا اس کو کیا مطلب ہے، تب پھر ہمیں اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اسی سے میں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ کوئی بھی نبی اپنے الہام کے معنی دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، الہام اس پر نازل ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بعض اوقات پیش گوئی میں سامعین کرام، یعنی ایسا الہام جس میں کوئی پیش گوئی ہو، اس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ قوموں اور جماعتوں کی آزمائش بھی کرتا ہے، اور پھر اس حالت میں اللہ تعالیٰ کسی الہامی پیش گوئی کے ملہم کو، یعنی جس پر وہ الہامی پیش گوئی نازل ہوتی ہے، اس پر اس الہامی پیش گوئی کے دقیق راز نہیں کھولتا، کیونکہ اگر وہ راز کھول دے تو وہ ملہم تو آگے بتا دے گا اپنے پیروکاروں کو، تو اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ اس ملہم کی، اس امتی نبی کی جماعت کی یا اس کے پیروکاروں کی پھر آزمائش نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس الہامی پیش گوئی کے دقیق راز مطالب جو ہیں اپنے پاس رکھتا ہے، وہ ملہم پر نہیں کھولتا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملہم کی وفات کے بعد، امتی نبی کی وفات کے بعد، اس کی جماعت، اس کے پیروکاروں اور اس کی اولاد کی آزمائش کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے ایک کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ الہامی پیش گوئی کسی ملہم پر، کسی امتی نبی پر نازل کر دیتا ہے، لیکن اس کے جو دقیق راز ہیں، اس کا اصل مطلب جو ہے وہ اس ملہم پر، اس امتی نبی پر نہیں کھولتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امتی نبی کی جو جماعت ہے، اس کے ماننے والے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی آزمائش کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ملہم پر جو نازل ہوتا ہے کوئی الہامی کلام یا الہامی پیشگوئی نازل ہوتی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کا علم اس ملہم کو نہیں دیتا، تو ملہم اپنے قیاس اور فہم کے مطابق کسی الہامی لفظ کے معنی بیان کر دیتا ہے، یعنی اس کا حق ہے کہ اپنے فہم کے مطابق اپنی الہامی پیشگوئی کے متعلق یا اپنے الہامی کلام کے متعلق کچھ بتا دے اپنے پیروکاروں کو۔ تو اگر وہ بتا دے تو پھر بعد میں اگر الہامی پیشگوئی کا اصل جو مطلب ہے، جو اللہ نے اس ملہم کو، اس امتی نبی کو نہیں بتایا ہوتا، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کچھ اور چیزیں ظاہر کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ایک قسم کا ملہم کے اپنے کلام اور ملہم کے اس الہام میں ایک تضاد پیدا ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے بھی مرزا غلام صاحب نے ہمیں یہی نصیحت فرمائی ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہو جائے کہ ملہم کے کلام اور اس کی وحی میں کوئی تضاد پیدا ہو جائے، کنٹرڈکشن پیدا ہو جائے، تو ملہم کے پیروکاروں کو، ملہم کی جماعت کو چاہیے کہ ملہم کے اس وقت اس ملہم کے کلام کو ثانوی حیثیت دیں، اور اول نمبر
جو اس کی وحی اور اس کے الہامی کلام کو دیں. یعنی پیروکاروں کو چاہیے کہ ملہم کی جو وحی ہے، جو الہامی کلام ہے، جس کو اس نے اپنی زندگی میں شائع کیا اور سچا قرار دیا، ان کو چاہیے کہ اس کی پیروی کریں. اور اس کے بالمقابل اگر ملہم کے اپنے کلام میں کوئی تضاد پیدا ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیں، اس کی پیروی نہ کریں. میں اس حوالے سے چند حوالے حضور صاحب کے آپ لوگوں کے آگے رکھ دیتا ہوں. مثال کے طور پر حضور صاحب فرماتے ہیں، ایک شعر ہے بڑا مشہور، اکثر میں پڑھا کرتا ہوں. اس شعر میں حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. ملہم جو ہوتا ہے، خواہ وہ امتی نبی ہے، خواہ مجدد ہے، خواہ خاتم النبیین ہے، بہرحال وہ بشر ہے، وہ انسان ہے. اس پر نازل ہونے والا جو الہامی کلام ہے وہ خدا کا کلام ہوا کرتا ہے. تو اس لحاظ سے کوئی خواہ خاتم النبیین ہو یا امتی نبی ہو یا کم مجدد ہو، اس کا جو قول ہے، اس کی جو بات ہے وہ ثانوی ہے، وہ اللہ کے الہام کے برابر جو اس امتی نبی پر یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کسی مجدد پر نازل ہوا ہوتا ہے، اس کے بالمقابل اس کا مقام نہیں ہو سکتا. اس کا ملہم کا اپنا کلام جو ثانوی ہوتا ہے، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو. یعنی وہ الہام جو کسی ملہم پر نازل ہوتا ہے، ملہم کا اپنا کلام اس کے بالمقابل برابر نہیں ہو سکتا، وہ ثانوی ہوتا ہے. وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. اللہ کا یہ وحی نازل ہوتی ہے نبیوں پر، وہ تو اس میں تو قدرت ہوتی ہے، وہ سچائی سے بھری ہوتی ہے، اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ بے عیب ہے. عیب، کمزوریاں، صحب انسانوں میں ہوتی ہیں، انسانوں کے کلاموں میں ہوتی ہیں. اللہ کی کلام میں، اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، نہ کوئی غلطی ہے. تو یہ بات رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور صاحب فرماتے ہیں، تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 154 اور 155 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ بعد میں دوبارہ بھی میں آپ کو لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا. یہاں پر حضور صاحب فرماتے ہیں، ہاں اگر ہم نے محض اپنے اتحاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا، تو یہ الہام الہی پر لازم نہیں، تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں. ہم اپنی اتحادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی کلام پیش کرنا چاہیے. اتحادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے، جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے. اب دیکھیں سامعین کرام، یہ جو فیضان گروپ کا یہ جالہ ہے، یہ الہام پہ ملزم کا پہلا حوالہ پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی الہام کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ملہم آپ بیان کرے، اور ملہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی، کیونکہ ملہم اپنے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے خاص طاقت پا کر اس کے معنی کرتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو میں نے دوسرا تریاق القلوب کا حوالہ پڑھا ہے، تو اس میں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی ملہم فرماتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اتحادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے. اتحادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے، جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے. تو ملہم کے اپنا ہی جو الفاظ ہیں، ایک دوسری جگہ پر انہوں نے فرمایا، اس سے تو پھر ملہم کی یہ جو بات ہے کہ وہ بالکل ثانوی ہو جاتی ہے، ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، بھی اس پہ ہم فیصلہ کرتے پھریں. یعنی ملہم فرماتا ہے کسی الہام کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ملہم آپ بیان کریں. ملہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی، کیونکہ ملہم اپنے کلام سے، الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے خاص پا کر اس کے معنی کرتا ہے. لیکن چونکہ حضور صاحب دوسری جگہ پر تریاق القلوب میں فرماتے ہیں کہ ملہم جو ہوتا ہے، یعنی نبی جو ہوتے ہیں، وہ اپنی اتحادی باتوں جو ہوتی ہیں اس کی، وہ ان میں غلطی کر جاتے ہیں. وہ اتحادی باتیں ان کی خطا سے معصوم نہیں ہوتی. تو اس لیے ثابت ہوا کہ یہ کہنا کہ ملہم کی بات کو ہی اگر اس نے یہ بیان فرمائی ہے اس کو پکڑ لو، اس کے الہام کو چھوڑ دو، یہ بات درست نہیں ہے، گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. اسی طریقے سے یہ جالہ جو ہے فیضان گروپ کا لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے. میں ایک اور حوالہ حضور صاحب کا پڑھ دیتا ہوں. ایک شعر پڑھ دیا ہے، ایک حوالہ تریاق القلوب کا پڑھا. اب میں ایک اور حوالہ حضور صاحب کا اسی حوالہ سے، اعجاز احمدی کتاب ہے آپ کی، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اپنے اجتہاد کی کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام. اس سے مطلب ظاہر ہوا کہ مرزا غلام صاحب نے یہ جو مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 142 پر الفاظ فرمائے تھے، کسی الہام کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ملہم آپ بیان کریں،
اور ملہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی، کیونکہ ملہم اپنے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے خاص طاقت پا کر اس کے معنی کرتا ہے۔ تو یہ تو ملہم کی بات ہے نا، ملہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ وہ جو اس پر الہام نازل کرتا ہے وہ ملہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے اپنے کلام کی حقیقت کو۔ تو حضور صاحب یہی فرما رہے ہیں، انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ حضور صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ انبیاء اور ملہمین اپنے کلام کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 142، یہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے نہ خدا کا کلام۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ملہم جو ہوتا ہے، جو اس پر نازل ہوتا ہے کلام، ٹھیک ہے ایک لحاظ سے وہ بہتر، دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے اپنے کلام کی حقیقت کو، لیکن ملہم سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جو اس پر وہ الہام نازل کرتا ہے، وہ ملہم سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے اس الہام کی حقیقت کو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے معنی کو ایسے بیان کر دے جو ملہم کے علم میں نہ ہوں، یا ملہم اپنے فہم اور اپنے قیاس کے مطابق کوئی معنی کر رہا ہو اپنے کسی الہامی لفظ کے یا الہامی پیشگوئی کے، اور پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ اس الہامی پیشگوئی کی مصداق کو دنیا میں ظاہر کرے تو اس پر اس کی حقیقت کھولے، اور پھر اس سے ایک اگر ملہم کے قیاس اور اجتہاد اور ملہم کی وحی کی اصل جو معنی ہیں جو اللہ نے اس مصداق پر، جو اس پیشگوئی کے مصداق ہے اس پر ظاہر کی ہیں، تو اس سے کنٹراڈکشن پیدا ہو جائے گا۔ تو اس قسم کی حالت میں بھی مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، دیکھیں کہ ملہمین انبیاء صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے نہ خدا کا کلام۔ یہاں پر بھی حضور فرما رہتے ہیں کہ پھر لوگوں کو چاہیے کہ ملہم کی اپنے قیاس اور اجتہاد سے جو اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہوئی ہے اس کو نظر انداز کر دیں، ملہم کی وحی اور اس کے الہامی کلام کی پیروی کرے جو اس نے اپنی زندگی میں شائع کیا ہوتا ہے، جس کے متعلق اس نے فرمایا ہوتا ہے یہ سچا کلام ہے جو اللہ کا مجھ پر نازل ہوا۔ تو اس کے بعد یہ تو چند باتیں میں نے اس پہلے حوالے کے حوالے سے بتائی ہیں، لیکن چند باتیں اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، اکثر پیشگوئیاں یضل بہ کثیر و یاتی بہ کثیرہ کا مصداق ہوتی ہیں۔ الہامی پیشگوئیوں کے سلسلے میں بہت احتیاط اور فکر کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں حضور صاحب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں، آپ کی کتاب ایام الصلح ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہم السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار اور استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، یہ سنیے، یہ توجہ سے سننے والی بات ہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ ہر الہامی کشفی پیشگوئی کا اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس نبی کو، اس ملہم کو نہیں علم دیتا۔ جس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے اس ملہم کی، اس نبی کی، جماعت کی یا امت کی آزمائش کرنی ہوتی ہے، اس کا علم ہی نہیں دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ ملہم کو یا امتی نبی کو یا مجدد کو علم ہی نہیں دیتا کسی الہامی پیشگوئی کا، تو پھر اس کی رائے کے متعلق ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ ٹھیک ہوگی؟ اس کو تو اپنا اندازہ ہے، وہ خیال کے مطابق وہ بات کرے گا کہ مثلا الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ ذکی غلام کے آگے ملہم نے اپنے فہم کے مطابق بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا، یہ اس کا اپنا فہم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام نازل ہوتا ہے محمدی مریم پر 6-7 نمبر 907 تک، تو وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ تو لڑکا ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بطور لڑکا تو دیا ہی نہیں ملہم کو۔ تو اس طرح پھر ہمیں اس لڑکے کو پکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو ہم ایک اجتہاد سمجھ کے اس نبی کی اس اجتہاد سے الگ ہو جانا چاہیے کہ اس کا اجتہاد تھا جو کہ درست نہیں ٹھہرا۔ ملہم کی اس الہامی پیشگوئی پر توجہ کرنی چاہیے، اور الہامی کلام جو پیشگوئی حوالے سے نازل ہوا اس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، آگے اس میں فرماتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار نبیوں کو اطلاع دی جائے،
پیش گوئیوں کے بعد اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کی افشا سے منع کیا جائے۔ اب یہی بھی سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ملہم کیسے کہہ سکتا ہے کہ ملہم کے معنی ہی ٹھیک ہوں گے؟ یعنی ملہم کے معنی ٹھیک کیسے ہوں گے اگر وہ ملہم کو اللہ نے بتایا ہی نہیں اس کے معنی، اس الہامی پیش گوئی کے یا الہامی کلام کے معنی نہیں بتائے تو ملہم کے کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ملہم نے اپنے فہم کے مطابق اگر بات کر دی ہے تو وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، جب اسی پیش گوئی کے اسی الہامی کلام کے جو کسی ملہم پر اللہ نے نازل فرمائی ہو اس کے اصل معنی اس کو نہ بتائے ہوں، لیکن اس کی وفات کے بعد جب اس الہامی کلام اس کی الہامی پیش گوئی کا مصداق دنیا میں ظاہر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری حقیقت اس الہامی پیش گوئی بتا دیتا ہے۔ تو جیسے کہ مثال کے طور پر آسم پر یہ پیش گوئیاں نازل ہوئیں، مسیح موعود کی پیش گوئی نازل ہوئی، امام مہدی السلام کے بارے میں پیش گوئی نازل ہوئی، دجال کے متعلق پیش گوئی نازل ہوئی، یہ ساری آسم نے جس طرح کشوف میں دیکھا یا جس طرح اللہ نے آپ کو علم دیا اسی طرح آسم نے اپنی امت کے آگے بیان کر دیں۔ لیکن 1400 سال کے بعد جب ان پیش گوئیوں کے حوالہ سے وہ امام مہدی السلام دنیا میں ظاہر ہوئے تو انہوں نے کھول کھول کے بتا دیا کہ امام مہدی کی حقیقت کیا تھی اس پیش گوئی کی، اور مسیح ابن مریم کی جو پیش گوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کی کیا حقیقت ہے، اور دجال سے کیا مراد تھا، دجال کے گدھے سے کیا مراد تھا۔ تو دیکھیں پھر وہ آنسر میں تو وہ جس طرح آپ کو پتہ لگا اسی طرح بتا دیا، لیکن حقیقت اللہ نے آنسر پر اتنی نہیں کھولی جتنی کہ بعد میں جب ان پیش گوئیوں کی مصداق نے ظاہر ہونا تھا اس پر جو کھولی تھی۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے کسی ملہم پر کوئی پیش گوئی اگر نازل کی ہے جو الہامی کلام نازل کیا ہے اس کی اللہ نے حقیقت ہی نہیں اس کو دی، یا اگر دی ہے تو اللہ نے اس کو منع فرما دیا۔ ابھی حضور فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بعض کو اللہ تعالیٰ منع بھی فرما دیتا ہے، بتا دیتا ہے حقیقت کو کہ اس کا مطلب میرے ملہم میرے بندے یہ ہے، لیکن آگے نہیں بتانا، تو جب اللہ نے منع کرنے سے ہی اگر منع کر دیا تو ملہم کیا بتا سکتا ہے؟ تو یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو جناب فیضان گروپ کا یہ جالا صاحب ہے، یہ جو پھر رہا ہے حضور صاحب کا یہ حوالہ دے رہا ہے، پھر میں اس کو پڑھتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں کسی الہام کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ملہم آپ بیان کریں، اور ملہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی، کیونکہ ملہم اپنے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے خاص طاقت پا کر اس کی معنی کرتا ہے۔ یہ بھائی ٹھیک کیا ملہم ہی جانتا ہے، ملہم کے بالمقابل دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں اس کے پیروکار ہوتے ہیں ان کی تشریح تفسیر جو ثانوی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی الہام کے معنی ہی نہ بتایا ملہم کو، اور پھر ہم کہہ سکیں گے کہ کسی الہام کے جو معنی ہیں اصل ملہم کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس نے وہ الہام اس پر نازل فرمایا تھا۔ ہاں، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ نبی امتی یا مجدد فوت ہوتا ہے اس کے بعد وہ الہامی پیشگوئی کا جو مصداق ہوتا ہے اللہ جب اس کو ظاہر کرتا ہے تو اصل اس الہامی کلام کے معنی اس پر کھول دیتا ہے، تو وہ دنیا کو کھول کھول کر بتاتا ہے کہ اس کے مطلب یہ تھا۔ تو جیسے الہامی پیشگوئی مسیح موعود کے حوالہ سے ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلق جو پیشگوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اس مسیح موعود کو ظاہر فرمایا، ذکی غلام مسیح الزمان کو ظاہر فرمایا، یعنی اس عاجز کو اللہ نے اس کی ساری الہامی پیشگوئی مسیح موعود کی حقائق جو تھے دقیق راز اس عاجز پر کھول دیے۔ تو میں اب کھول کھول کے بتا رہا ہوں، اگر ملہم نے نہیں اپنی زندگی میں بتائے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ملہم کی پیروکاروں کا، ملہم کی جماعت کا، ملہم کی اولاد کا آزمائش کرنی تھی، ٹیسٹ کرنا تھا کہ وہ ملہم کی وفات کے بعد وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر لوگوں کو چاہیے کہ حضور صاحب کے یہ الفاظ جو ہیں کہ کسی ملہم کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ملہم آپ بیان کریں، اور ملہم کے بیان کردہ معنی پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی، کیونکہ ملہم اپنے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے خاص طاقت پا کر اس کی معنی کرتا ہے۔ میں نے بتا دیا ہے کہ ملہم سے زیادہ ملہم پر وہ الہام نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے اس الہام کی حقیقت کو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس ملہم کو اس کی حقیقت بتاتا ہی نہیں، یا پھر وہ کوئی الہامی پیشگوئی ہے اس کی حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے مصداق پر کھولتا ہے ملہم کی وفات کے بعد، جب وہ اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کے مصداق کو ظاہر کرتا ہے اس پر کھول دیتا ہے۔ تو یہ باتیں لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ اس طریقے سے یہ حوالہ یہ جو پیش کر رہا ہے فیضان گروپ کا جیالہ، اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، بے بنیاد ثابت ہوتا ہے، یہ میزائل شزائل سارا ختم ہو گیا۔ اس کے آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام، انہوں نے اسی جالے نے ایک اور حوالہ پیش کیا ہے
الہام پیش کیا ہے، یہ تذکرہ صفحہ 214 پر ہے، اور میں آپ لوگوں کے آگے وہ یہ دکھا دیتا ہوں. یہ ہے وہ صفحہ، وہ یہ پیش کرتا ہے. میں وہ سارے وہ جو اس نے اپنی ویڈیو میں وہ دکھائے ہیں، میں بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر دکھا دیتا ہوں. وہ اس طرح ہے کہ 1894 انا نبشرک بے غلامن، آگے ترجمہ اس طرح ہے، یعنی ہم تجھے ایک لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں. آگے 4 اوپر اس کے حاشیہ دیا ہوا ہے. انوار الاسلام صفحہ 39 حاشیہ، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40 حاشیہ. 4 نمبر جو حاشیہ وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں خدا تعالیٰ نے عبدالحق کی یاوا گوئی کے جواب میں بشارت دی تھی کہ تجھے ایک لڑکا دیا جائے گا، جیسا کہ ہم اسی رسالہ انوار الاسلام میں اس بشارت کو شائع بھی کر چکے ہیں. الحمدللہ والمناتا کہ اس الہام کے مطابق 27 ذیقعدہ 1312 کے مطابق ہجری کے مطابق 24 مئی 1895 میں میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شریف رکھا گیا. ٹائٹل ضیاء الحق صفحہ آخر، روحانی خزائن جلد 9، یہ صفحہ 323. یہ جو میں نے وہ پڑھ کر میں نے آپ لوگوں کو سنا دی ہیں، یہ جو جیالہ جو ہے اپنا دکھاتا ہے اپنی ویڈیو میں، وہ پڑھ دی ہیں. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کچھ باتیں اس حوالہ سے. سامعین سے میں کہوں گا کہ آپ لوگ میرا لیکچر نمبر 65 دوبارہ سنیں. یہ لیکچر طویل لیکچر تھا، اس کے میں نے 3 حصے بنا دیے، اور وہ اس طرح اس کا عنوان جو ہے اس لیکچر کا 65 کا اس طرح ہے کہ نشان رحمت یعنی مئو ذکی غلام کو ہی محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا حصصوں. یہ اس کا مین اس کا عنوان ہے. آگے اس کے 3 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ جو ہے اجتہادی غلطی کیا ہوتی ہے اور یہ نبی اس سے کیوں سرزد ہوتی ہے، یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ جو ہے اس میں بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں ذکی غلام مسیح الزما کے متعلق بتائی گئی حقیقت، وہ اس کا ذکر ملتا ہے. اور تیسرا جو پارٹ ہے اس میں نافلہ غلام جو ہے، نافلہ موعود غلام کی جو حقیقت ہے اس کی میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے لوگوں کو. آپ تینوں حصے دوبارہ سنیں. لیکن یہاں پر میں یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کے اس لیکچر میں چند باتوں کا، چند گزارشوں کا ذکر کیا تھا. چند گزارشیں میں آپ لوگوں کے آگے پھر میں رکھنا چاہتا ہوں پڑھ کے. 5ویں گزارش میں اس طرح کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملہم پر چلہ ہوشیارپور کے بعد بھی ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ الہامی بشارتیں نازل فرماتا رہا، اور ملہم اور ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ نازل ہونے والی الہامی بشارتوں کو اپنے لڑکے سمجھ کر ان الہامی بشارتوں کو اپنے لڑکوں کی پیدائش پر چسپاں کرتا رہا. ابھی تذکرہ صفحہ 214 پر یہ جو الفاظ ہیں حضور صاحب کے، میں نے وہ جو اس فیضان گروپ کے جو لیڈر ہے اس نے جو آپ کو دکھایا، میں نے ابھی آپ کو دکھا دیے ہیں. اور یہ بھی اسی طریقے سے حضور صاحب نے اس الہام کو اپنے کسی بچے کہا کہ یہ لڑکا پیدا ہوگا، اور آگے لڑکا پیدا بھی ہو گیا تو لگا بھی دیا حضور صاحب نے. آگے میں کہتا ہوں کہ اور پھر اللہ تعالیٰ ملہم کی اسی تفہیم کے مطابق اسے لڑکے دیتا بھی رہا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ الہامی بشارتوں کو ملہم کے فہم کے مطابق پورا فرما کر ایک لحاظ سے ملہم کی باتوں کو سچ بھی کرتا رہا. میں فیضان گروپ کے جالے سے کہوں گا کہ جناب آپ کی تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ فضول باتیں ہیں. میں نے تو اس کا اپنے لیکچر نمبر 65 میں بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا، آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ جو الہام ہے چلہ ہوشیارپور کی مین جو الہامی پیش ہوئی ہے اس کے بعد جو نازل ہوئے 11 الہامی بشارتیں نازل ہوئی ہیں بطور خاص مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد جو نازل ہوئی ہیں. ملہم ان الہامی بشارتوں کے مطابق کہتا رہا کہ میرے گھر میں یہ لڑکا پیدا ہوگا. اللہ نے وہ لڑکے دے بھی دیے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان الہامی بشارتوں کو حضور صاحب کے فہم کے مطابق پوری فرماتا رہا. لیکن جتنے لڑکے جب دینے تھے وہ دے دیے حضور صاحب نے ملہم کو، یعنی 4 لڑکے دے دیے. لیکن 4 لڑکے دینے کے بعد حضور صاحب نے ملہم کے گھر میں سربی اولاد کا انقطاع کر دیا. لیکن اس کے باوجود ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ الہامی بشارتوں کا سلسلہ ملہم پر جاری رکھا، اور یہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہی. اصل میں ان 8 الہامی بشارتوں میں اللہ نے اس حقیقت اس کی جو ہے نا مطلب کہ بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں ذکی غلام مسیح الزما کے متعلق بتائی گئی حقیقت اس میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو نے ان الہامی بشارتوں سے کوئی لڑکے اپنے سمجھے تھے وہ میں نے دے دیے، آپ کو جتنے میں نے دینے تھے دے دیے. دینے کے بعد پھر میں نے ان الہامی بشارتوں کا
یعنی ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ سلسلہ جاری رکھا. 8 الہامی بشارتیں میں نے نازل فرمائی اے میرے بندے, اور اس میں جو اصل حقیقت تھی اس الہامی ان ذکی غلام کی, وہ اللہ نے اس کو محفوظ فرما دیا, بتا دیا کہ یہ تیرا لڑکا ہے ہی کوئی نہیں. ذکی غلام جو ہے, جس کو ملہم نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا, یہ مرزا غلام سم کے گھر میں بطور لڑکا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. یہ تفصیل میری وہ جو حصہ دوم ہے لیکچر نمبر 65 کا, وہ دوبارہ سنیں, وہ دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. اصل حقیقت بھی کھول کے رکھ دیا ملہم کے آگے, اور ملہم کے جو میں نے کیے تھے ملہم نے, اس کے مطابق ملہم نے کو اللہ نے وہ لڑکی بھی دے دیے. دونوں باتیں کم کر دیں. تو میں اس کے بعد کہتا ہوں کہ جناب یہ جو جالہ فیضان گروپ کا یہ حوالہ 214 نمبر پیج, اس کی تو حقیقت ختم ہو گئی, کیونکہ میں تو خود بتا چکا ہوں. 16 دسمبر 2019 کا میرا لیکچر ہے. میں سامعین کو کہوں گا, احمدی بھائیوں کو کہوں گا, دوبارہ تینوں لیکچر وہ میرے سنیں, تینوں حصے سنیں اس لیکچر کے. اس کے بعد اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اس یہ جالہ صاحب جو وصف سے لوگوں کے آگے دلوں میں پھیلاتا پھر رہا ہے. اس کے بعد دوسرا جو حوالہ ہے جس کا وہ ذکر کرتا ہے آگے چل کر, اس کے سلسلے میں یہ بندہ تریاق القلوب جلد 15 صفحہ 153 اور 154 دونوں صفحات بار بار دکھاتا ہے اپنے ویڈیو میں. یہ جو ہے تریاق القلوب جلد 15 ہے. میں یہ جو صفحات وہ دکھاتا ہے, میں پہلے سامعین کو وہ پڑھ کر دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ دونوں یہ صفحات ہیں, ایک 52 ہے, یہ 53 ہے, اس کے آگے 54 میں 154 میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا. حضور صلی فرماتے ہیں, ان میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض نادان جن کو تعصب نے اندھا کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اگرچہ بعض پیشگوئیاں سچی نکلیں, جیسا کہ احمد بیگ کے فوت ہونے کی اور لیکھ رام کے قتل کیے جانے کی اور لاہور کے جلسہ اعظم مذاہب میں تقریب کے بالا رہنے کی اور زمانہ گمنامی کے بعد کروڑ ہا آدمیوں میں شہرت ہو جانے اور ہزار ہا مخلص اور ہمدرد اور خادم پیدا ہو جانے کی اور دور دور سے تحائف اور مال پہنچنے کی اور ڈاکٹر ہینری مارٹن کلارک کے الزام خون کے مقدمہ سے آخر بری ہو جانے کی اور مولوی محمد حسین کے سب و شتم اور بد زبانی کے روکے جانے کی اور ساتھ اس کے اس مقدمہ سے بری ہونے کی اور اشتہار 20 فروری 1886 کے مطابق 4 لڑکے پیدا ہونے کی. یہ اہم بات ہے. یعنی یہ جو جالہ ہے اپنے ویڈیو میں اس کے متعلق لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اور اشتہار 20 فروری 1886 کے مطابق 4 لڑکے پیدا ہونے کی. آگے ساری آپ پڑھ لیں. 153 صفحہ تریاق القلوب کا اور 154 پورا دونوں صفحے آپ پڑھیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں پڑھ دیتا کیونکہ میں اور باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. اسی 154 صفحہ پر حضور صلی فرماتے ہیں, یہ جو ابھی میں نے حوالہ حضور کا پڑھا تھا پہلے بھی, اب بھی میں سنا دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں الہام یہ بتلاتا تھا کہ 4 لڑکے پیدا ہوں گے اور ایک کو ان میں سے ایک مرد خدا مسیح صفت الہام نے بیان کیا ہے. سو خدا تعالیٰ کے فضل سے 4 لڑکے پیدا ہو گئے. ہمارا کوئی الہام ایسا نہیں ہے جس کا یہ مضمون ہو کہ پہلے حمل میں لڑکا ہی پیدا ہوگا یا دوسرے حمل میں جو لڑکا پیدا ہوگا وہ جیتا رہے گا. ہاں یہ سنیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہاں اگر ہم نے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں. ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. دیکھیں سامعین کرام, یہ جو بشیر اول کی پیدائش کے متعلق جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ مولود مسعود, اس کے حوالہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. اچھا اب میں آتا ہوں یہ جو وسوسہ پھیلا رہا ہے کہ اشتہار 20 فروری 1896 کے مطابق 4 لڑکے پیدا ہونے کی. اچھا میں اس کے حوالے سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو حضور صاحب نے تریاق القلوب کے صفحہ 153 پہ یہ فرمایا ہے نا کہ اور اشتہار 20 فروری 1886 کے مطابق 4 لڑکے پیدا ہونے کی, اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 1883 کو یعنی چلہ ہوشیارپور سے بھی پہلے حضور صاحب پر ایک الہام نازل ہوا تھا, 3 کو 4 کرنے والا مبارک. اور یہ جو ہے الہام روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 574 پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں وہاں پر. اور وہاں پر اس کی تفصیل مطلب کہ حضور صاحب نے بیان فرمائی ہوئی ہے, اور میں بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں حضور صاحب کے الفاظ کے مطابق نا.
یعنی نزول المسیح کتاب ہے اور جلد ہے 18 روحانی خزائن کی، اور اس کے 574 صفحہ پر حضور صاحب لکھتے ہیں، نمبر شمار پیشگوئی نمبر 58 اور 1886 تاریخ بیان پیشگوئی۔ آگے وہ پیشگوئی بیان ہوئی ہے اور آگے تاریخ ظہور پیشگوئی، چوتھا لڑکا 14 جون 1899 کو پیدا ہوا۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں، 1883 میں مجھ کو الہام ہوا، یعنی چلہ ہوشیار پور سے، یعنی 1886 کی جو پیش ہوئی اس سے پہلے کی بات ہے۔ 1883 میں مجھ کو الہام ہوا کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک، اور وہ الہام قبل از وقت بذریعہ اشتہار شائع کیا گیا تھا، اور اس کی نسبت تفہیم یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دوسری بیوی سے 4 لڑکے مجھے دے گا، اور چوتھے کا نام مبارک ہوگا، اور اس الہام کے مطابق منجملہ ان چاروں کے ایک لڑکا بھی اس نکاح سے موجود نہیں تھا، اور اب چاروں لڑکے بفضل تعالیٰ موجود ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو تریاق القلوب کے صفحہ 153 پر حضور نے جو فرمایا نا، اشتہار 20 فروری 1886 کے مطابق 4 لڑکے پیدا ہونے کی۔ اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ چلہ ہوشیارپور میں جو حضور صاحب ایک نشان مانگنے گئے تھے اللہ سے، 40 دن وہ رہے تھے، دعائیں کی تھیں، اس میں جو الہامی پیش ہوئی مرزا غلام صاحب پر جو نازل ہوئی محمدی مریم پر نشان رحمت کے حوالہ سے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یہ تفصیلی الہامی پیش ہوئی ہے۔ اسی نشان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کا نام دیا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اور اسی پیشگوئی کو مرزا غلام صاحب نے مسلم موت کا لقب اپنے الفاظ میں دیا تھا۔ تو اس تفصیلی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے اس نشان رحمت یا ذکی غلام کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، سٹاپ، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ آگے ملہم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ 1883 میں بھی یہ الہام ہوتا ہے 3 کو 4 کرنے والا مبارک، اور پھر چلہ ہوشیارپور میں مفصل الہامی پیشگوئی میں بھی ذکی غلام کی صفت اللہ ایک بیان فرماتا ہے، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اسی اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا کہ جو فہم ہے، جب انہوں نے شائع کی پیشگوئی اس وقت تو فرما دیا، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے، لیکن چونکہ 1883 میں بھی یہ الہام ہوا تھا حضور صاحب کو کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک، تو اپنے اسی فہم کے مطابق رہتے ہوئے وہ تریاق القلوب کے صفحہ نمبر 153 پر کہتے ہیں کہ اشتہار 20 فروری 1886 کے مطابق 4 لڑکے پیدا ہونے کی، کیونکہ اشتہار 20 فروری میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا کہ وہ نشانی بتائی ہوئی ہے اس لڑکے اس ذکی غلام کی۔ تو اس کے مطابق حضور صاحب یہ سمجھتے رہے کہ یہ 4 اللہ تعالیٰ لڑکے مجھے دے گا اس دوسرے نکاح سے، اور چوتھے کا نام مبارک ہوگا۔ تو حضور صاحب کے گھر میں پھر 4 لڑکے یہ پیدا ہوئے۔ میں اپنا لیکچر نمبر 65 جو ہے اس کا حصہ دوم جو ہے سنیں، تو مطلب وہ الہامی بشارتوں کو اپنے لڑکوں پر چسپاں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ لڑکا دیتا بھی رہا۔ پھر جب 4 لڑکے دے دیے، چوتھے کا نام مبارک احمد بھی رکھ دیا ملہم نے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلبی اولاد کا انقطاع کر کے ملہم کے گھر میں 8 الہامی بشارتیں نازل فرمائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ حکیمانہ رنگ میں ذکی غلام مسیح الزماں سے متعلق جو الہامی پیش ہوئی اس کی حقیقت وہاں پر کھول دی کہ یہ ذکی غلام، یہ نشان رحمت یا 3 کو 4 کرنے والا جو مبارک ہے، یہ وجود جو ہے تیرا کوئی لڑکا نہیں جسمانی، اور اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ان کے گھر میں۔ حضور صاحب نے الہامی پیش ہوئی مسلم موت یا 20 فروری 1886 کے مطابق جو یہ فرمایا ہے 4 لڑکے پیدا ہونے کا، تو اس کی صرف یہ حقیقت ہے کہ حضور صاحب نے ذکی غلام کی جو صفت ہے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا کے مطابق یہ فرمایا ہے، حقیقت اپنی تریاق القلوب کی کتاب کے صفحہ نمبر 153 پہ۔ تو اور 3 کو 4 کرنے والا مبارک 1883 میں جو الہام ہوا تھا اس کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور صاحب نے یہ بیان فرمایا ہوا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 کو 4 کرنے والا سے کیا مراد ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک کے متعلق حضور صاحب نے سمجھا کہ میرے گھر میں 4 لڑکے ہوں گے، پہلے 3 ہوں گے، 3 کے بعد چوتھا ہوگا، اس کا نام مبارک ہوگا۔ تو وہ اس کے مطابق لڑکے پیدا بھی ہوئے 4، اور ملہم نے اس کے نام بھی چوتھے کا مبارک رکھا۔ اور دوسرا یہ کہ چلہ ہوشیارپور میں جب ذکی غلام سے متعلق الہامی پیش ہوئی تفصیل سے نازل ہوئی، تو ذکی غلام کی جو ایک نشانی ہے اللہ ایسے بیان فرماتا ہے کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ تو اس کے جب یہ شائع ہوئی 20 فروری 1896 کی پیش ہوئی، تو وہاں پر تو ملہم نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ تو بعد میں ہو سکتا ہے زندگی میں وہ اسی بات پر وہ قائم رہے ہوں کہ اس سے مراد یہی تھا کہ میرے گھر میں پہلے 3 لڑکے پیدا ہوں گے دوسرے نکاح سے، پھر اس کے بعد ایک چوتھا پیدا ہوگا،
تو اور اس طرح وہ 3 کو 4 کر دے گا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری پیشگوئی جو ہے نا الہامی پیشگوئی مجھ سے ایک لحاظ سے بشیر اول کے بعد حضور صاحب نے یا ملہم نے اپنے چوتھے لڑکے مبارک پر چسپاں کر دی تھی. یہ ساری تفصیل تریاق القلوب میں ہے. اور میری جو لیکچر نمبر 65 ہے تینوں آپ حصے سنیں انشاءاللہ تقویٰ کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ. جب آپ سنیں گے میری باتیں آپ کو اسلامی پیشگوئی مسلم کی حقیقت آپ پر ظاہر ہو جائے گی. اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے متعلق بھی آپ سمجھ جائیں گے. اور یہ جو الہام ہے 3 کو 4 کرنے والا مبارک، اس کی حقیقت بھی آپ پر کھل جائے گی. آج میں کچھ اور باتیں آپ کو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اس سے کیا مراد ہے. ملہم نے تو اس سے یہ سمجھ لیا تھا کہ 3 لڑکے پہلے اللہ مجھے دے گا دوسری نکاح سے، اور 3 کے بعد چوتھا دے گا، اور وہ اس طرح 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. یہ تو ملہم کا فہم تھا. اسی کے مطابق حضور صاحب نے اپنی کتاب تریاق القلوب کے صفحہ 153 پہ ان چاروں لڑکوں کا ذکر کیا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا کے حوالہ سے یاد رکھیں اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت کی جو پیش ہوئی ہے اس کا مصداق بنایا. اس عاجز پر 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اس عاجز پر کھول دی. اس عاجز کو نہ صرف موت مجدد صدی 15 بنایا، بلکہ وہ جو چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی پیش ہوئی ہے نشان رحمت کی یا ذکی غلام مسیح الزماں کی، اس کا بھی مصداق بنایا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پیش گوئی میں جو اللہ نے اس ذکی غلام کی ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس زمانے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فہم دیا تھا، اور میں نے اس کا ذکر اپنے ورچوئس گاڈ جو میرا تھیسز ہے، وہ تھیسز ہے سپریم. ایک تو ہے اس کا الہی نظریہ، دوسرا ہے اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ، تیسرا نام ہے النظریات. یعنی اس میں نے پھر جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں یہ سب باتیں لکھیں، تو یہ جب میں دوسرا یا بلکہ تیسرا چیپٹر لکھتا ہوں، پہلے باب کا تیسرا ٹاپک لکھتا ہوں جہاں پر ورچو اینڈ فینامینن کا میں ذکر کرتا ہوں، وہاں پر اس عاجز نے جب مادہ یا فینامن کے متعلق لکھنا شروع کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو بتایا یا میری رہنمائی فرمائی، اور بتایا گیا کہ عام طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ مادے کی 3 حالتیں، یا ایک براڈر لفظ جو ہے مادے کے حوالہ سے فینامینن، اس کی 3 حالتیں، اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ درست نہیں ہے. مادے یا فینامینن یعنی میٹیریل فینامینن، فزیکل جو فینامینا ہے اس کی 3 حالتیں نہیں بلکہ 4 ہیں. اللہ نے مجھے بتایا کہ اور یعنی یہ ٹھوس مایع اور گیس کے علاوہ ٹھوس مایع کے درمیان ایک چوتھی حالت ہے. ٹھوس کی تو یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے جو اپنی شکل اپنی حجم برقرار رکھتی ہے وہ ٹھوس ہے، سالڈ ہے. اور مایع وہ ہے جو اپنی حجم برقرار رکھتی ہے، اس کی شکل نہیں برقرار رکھتی، لیکوڈ ہے. اور تیسرا ہے گیس، جو نہ اپنی حجم برقرار رکھتی ہے نہ اپنی شکل رکھتی ہے، اس کو ہم گیس کہتے ہیں. اللہ نے مجھے بتایا کہ ٹھوس اور مایع کے درمیان ایک اور حالت ہے، وہ میں نے اس کا نام رکھا ہے اپنے تھیسس میں سالک، یعنی ٹھایا. یعنی یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں وہ جو فینامینن ہے میٹیریل، یا ہم مادہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، مادہ ایک چھوٹا لفظ ہے لیکن فینامینن ایک وسیع تر لفظ ہے. تو اس میں وہ جو ہے مادہ ہے یا فینامینن ہے وہ نہ سالڈ کی طرح اپنی شکل برقرار رکھتا ہے اور نہ ہی لیکوڈ کی طرح اپنی شکل وہ چینج کرتا ہے. یعنی وہ درمیان میں سالڈ اور لیکوڈ کے درمیان وہ ایک حالت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر فرمایا، اور میں نے اس کا نام رکھا سالک یعنی ٹھایا. تو اس طرح اس لحاظ سے بھی اس عاجز کو بتا دیا اللہ نے کہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا سے یہ مراد ہے. ایک اور بات سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا اس زمانے میں 1985 میں، یہ میں نے تیسرے لکھا تھا. اس وقت سائنٹسٹ جو تھے نا، زالوجسٹ جو تھے، ان کا یہی نظریہ تھا کہ اس دنیا میں انسان بھی زندہ ہیں اور نباتات حیوان بھی زندہ ہیں یعنی جانور وغیرہ، اور نباتات بھی زندہ ہیں، اور یہ جو پہاڑ زمین ریت سارے مردہ ہیں. اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار بتا دے لوگوں کو کہ اس کائنات میں مردہ نامی چیز کوئی بھی نہیں ہے. پہاڑ پتھر ریت یہ بھی مردہ نہیں ہیں، یہ بھی زندہ ہیں. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا لیول جو ہے زندگی کا لویسٹ لیول ہے، لیکن ہیں زندہ. اس طریقے سے بھی یہ عاجز جو ہے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا کہ الہامی نشانی جو ہے اس عاجز میں اللہ نے پوری فرما دی. میں نے لوگوں کو بتا دیا، وہ پڑھے میرا تھیسس.
اردو کا ترجمہ بھی ہے غلام مسیح الزماں کتاب میں کہ نہ صرف انسان زندہ ہیں، جانور زندہ ہیں، درخت زندہ ہیں، نباتات زندہ ہیں، بلکہ پہاڑ، ریت، پانی، یہ چیزیں بھی زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا معیار جو لویسٹ لیول ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 کو 4 کرنے والا کی نشانی اس آیت میں پوری فرما دی۔ اچھا، علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چلہ ہوشیارپور میں ذکی غلام مسیح الزماں مرزا غلام صاحب کو محمدی مریم کو دیا گیا تھا، یہ وہ وجود ہے جو کہ آنسم کی پیش ہوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مطابق امت محمدیہ میں ظاہر ہونے والا وہ وجود ہے۔ یعنی یہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش ہوئی آنسم میں بیان فرمائی، اس کا یہ مصداق ہے، وہی نشان رحمت ہے۔ تفصیل میں نہیں بتاتا یہاں پر، میں اکثر خطبات میں، لیکچروں میں اور مضامین میں بتاتا رہتا ہوں۔ آج میں ایک اور چیز بتاؤں گا، یہ چیز بھی میں پہلی دفعہ نہیں بتا رہا، بلکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن چونکہ 3 کو 4 کرنے والے کی بات جو فیضان گروپ کا جالہ ہے وہ تیاق القلوب پہ صفحہ نمبر 153 پر یہ ذکر کر کے کہ اشتہار 20 فروری 1886 کے مطابق 4 لڑکے پیدا ہونے کی، وہ چونکہ ذکر ہو رہا ہے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اس لحاظ سے میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا کہ میں اور بتاتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ جو وجود ہے مرزا غلام صاحب کو جس کی خبر دی تھی چلہ ہوشیارپور میں، اس کے متعلق مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں ازالہ ہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسی محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو ایک الہامی شعر آپ پر نازل ہوا، فارسی کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ کو مخاطب کر کے، زید درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آید، مبارک باد اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے، یہ جو اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 684، خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ جو عیسیٰ ہے، دوبارہ آنے والا ہے عیسیٰ ہے، یہ اصل میں مصداق ہے مرزا آنسم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش گوئی ہے، اس کے مطابق یہ اصل مصداق یہ ہے وہ بندہ آنسم کی اس پیش گوئی کا، جس کے زمانے میں، جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا جو وعدہ ہے دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ، اس کی زندگی میں انشاءاللہ اس کی زمانے میں وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ یہی وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی آنسم نے امت کو خبر دی تھی۔ آج میں تھوڑی سی باتیں اس کے متعلق بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ آنسم کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث ہے اس طرح ہے کہ آنسم فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث 45 سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر۔ یہ مشکات باب نزول عیسی ابن مریم، یہ حدیقۃ الصالحین میں اس کا نمبر جو ہے 953 ہے اور صفحہ 901 ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح جب نزول فرما ہوں گے تو شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال کے قریب رہیں گے یعنی دنیا میں، پھر فوت ہوں گے، اور میرے ساتھ آنسا فرماتی ہیں اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے، یعنی فَيُدْفَنُ مَعِي فِي قبری، وہ میرے ساتھ دفن ہوں گے میری قبر میں۔ پس میں اور مسیح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے، یعنی قیامت کے دن ہم دونوں اٹھیں گے ایک قبر سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم جو نازل ہوگا وہ ایک امتی فرد ہے۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ امت محمدیہ اس پیشگوئی کے حوالے سے غلطی کر چکی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو موسوی ذکی غلام مسیح الزماں، یعنی موسوی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت دی تھی اللہ نے یا فرشتے نے آ کے، اسی کو اللہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا، اسی پر انجیل کی کتاب نازل فرمائی، وہ بن باپ پیدا ہوا تھا۔ تو وہ امت محمدیہ اس کے عقیدہ میں غلط ہے کہ وہ اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے دن وہ اللہ اسے آنسم کی پیشگوئی کے مطابق نازل فرمائے گا، وہ دین اسلام کے غلبے کا سامان وہ پیدا ہوں گے کریں گے۔
وہ شادی کریں گے، 45 سال رہیں گے، یہ سب باتیں وہ مسیح عیسی ابن مریم متعلق امت محمدیہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ یہ غلط ہے عقیدہ۔ مسیح عیسی ابن مریم عام نبیوں کی طرح، انسانوں کی طرح فوت ہو گئے۔ اس آسم کی پیشگوئی کا مصداق دراصل محمدی مریم حضرت مرزا غلام امسم پر وہ نازل ہونے والا نشان رحمت جو ہے، وہ ذکی غلام جو ہے، یا محمدی مسیح عیسی ابن مریم جو ہے، اس کے وجود میں پوری ہونی ہیں یہ باتیں آسم کی۔ تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ وہ امتی فرد ہے، اس امتی یعنی محمدی مریم پر نازل ہونے والا جو محمدی مسیح عیسی ابن مریم ایک امتی فرد ہے۔ تو اس کا یہ نہیں ہے کہ اس امتی فرد نے کہ عاصم کی قبر کو کھودا جائے گا، اس میں وہ عاصم کے ساتھ دفن ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، آپ جانتے ہوں گے کہ اس قبر میں عاصم کا جو روضہ ہے اس میں عاصم دفن ہے، عاصم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین وجود وہاں پر دفن ہے اس قبر میں، اس روضہ میں، ٹھیک ہے۔ ایک چوتھی قبر وہاں پہ امت محمدیہ نے چھوڑی ہوئی ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ عاصم کی اسی حدیث کے مطابق جو عاصم نے فرمایا ہے کہ سما یموتو فیدفنو معی فی قبری فاقوم انا و عیسی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمرہ، یعنی یہ جو عاصم نے فرمایا نا کہ وہ مسیح عیسی ابن مریم میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے، پس میں اور مسیح ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے۔ یہ جو ہے نا، امت نے ایک قبر وہاں پر چھوڑی ہوئی ہے روضہ میں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں امت محمدیہ سے بھی کہتا ہوں کہ وہ مسیح عیسی ابن مریم فوت ہو گئے ہیں، وہ ایک باقی دیگر نبیوں کی طرح، باقی انسانوں کی طرح آئے، اپنا مشن پورا کیا اور فوت ہو گئے۔ یہ جو عاصم کی پیشگوئی مطابق یہ جو مسیح عیسی ابن مریم جو ہے نازل ہونے والا امت میں، یہ امتی فرد ہے، یہ محمدی مریم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ چلہ ہوشیارپور میں جو محمدی مریم نے دعائیں کی تھیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو، اس نشان رحمت کو انہیں دیا تھا، بشارت دی تھی ذکی غلام کی نشان رحمت کی، اور وہی 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ میں نے اس کا بڑی تفصیل بتائی ہوئی ہے، میں یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ مضامین نمبر 113، اس کا عنوان ہے موعود مسیح عیسی ابن مریم کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فیدفنو معی فی قبری کی حقیقت، وہاں پہ تفصیلی یہ مضمون پڑھے۔ دوسرا مضمون 120 نمبر ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن ہونے سے کیا مراد ہے، یہ آپ پڑھیں وہاں پہ تفصیل۔ تیسرا مضمون یاد رکھیں کہ مضمون نمبر 122 ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ فیدفنو معی فیتزوجوا ویولد لہ کی وضاحت میں نے کی ہے وہاں پر، اس کو بھی پڑھیں آپ لوگ۔ علاوہ اس کے میرا خاکسار کا پچھلے سال کا خطبہ جمعہ ہے، ٹھیک اسی مہینے 25 جنوری 2019 کو میں نے دیا تھا، اس کا عنوان ہے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ تو یہ اپنا میرا گزشتہ سال کا یہ خطبہ بھی سنیں، تو اس میں بڑی تفصیل میں نے بتائی ہوئی ہے۔ یہاں پر اجمالی رنگ میں کچھ باتیں بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ جو اس روضہ میں 3 قبریں ہیں، عاصم اور اس کے ساتھ آپ کے جید 2 اصحاب جنہیں ہم شیخین کہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ تدفین ان کی ہو چکی ہے۔ 3 قبریں ہیں وہاں پہ روضہ میں۔ چوتھی امت محمدیہ نے چھوڑی ہوئی قبر عاصم کے اس فرودہ کے مطابق کہ مسیح عیسی ابن مریم جب نزول فرمائیں گے، جب وہ فوت ہوں گے، وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے۔ تو اس لیے امت نے وہاں پر چوتھی قبر کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے روضہ میں۔ تو وہ جو مسیح عیسی ابن مریم وہاں پہ، وہ تو مسیح عیسی ابن مریم تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو دیگر نبیوں اور انسانوں کی طرح فوت ہو گئے۔ وہ مسیح عیسی ابن مریم جو امت محمدیہ میں نزول فرمانے والا ہے، وہ ایک منتی فرد ہے، اور وہ وہی ہے جس کی بشارت چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام اسلم کی دعاؤں کو سن کر آپ کو نشان رحمت کے طور پر آپ کو بشارت دی تھی، جس کی وہ ذکی غلام ہے، اور وہی اس کی ہی ایک نشانی ہے، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، یا 3 کو 4 کرنے والا مبارک۔ وہ 3 کو 4 کرنے والا وہی وجود ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ روضہ میں جب عاصم کے مطابق اس مسیح عیسی ابن مریم کی ایک فرض کے لیے، ایک لمحہ کے لیے میں مان لیتا ہوں، اس بحث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ مسیح عیسی ابن مریم میں ہے، امت محمدیہ میں نزول فرمانے والا، جیسے کہ امت محمدیہ کا عقیدہ ہے، یا کہ جیسے کہ جماعت احمدیہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ امتی فرد ہے، ہم اس کو چھوڑتی ہیں۔ لیکن باہر وہ وجود تو ہے نا۔ عیسی ابن مریم عاصم فرماتے ہیں عیسی ابن مریم الی الارض، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر عیسی ابن مریم الی الارض، یعنی عیسی ابن مریم، اللہ عاصم اس کا نام لیتے ہیں عیسی ابن مریم۔
تو اس کی تدفین تو آسم کے فرمودہ کے مطابق پیشوی کے مطابق ہوگی نا، اور روضہ میں ہوگی، اور روضہ میں امت محمدی میں قبر بھی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ اچھا اب وہ کیا ہے؟ وہ موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو جس پر انجیل نازل ہوئی تھی وہ ہے، یا کوئی امتی فرد ہے جیسا کہ میرا صاحب فرماتے ہیں، یا جیسے کہ جماعتی احمدیہ عقیدہ ہے کہ وہ ہے؟ تو اس کو بحث کو چھوڑتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں، کر لیتے ہیں کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہاں پر چوتھی قبر میں دفن ہونے والا بندہ۔ جب وہ آئے گا دنیا میں اپنے کام پورے کر کے، جب اللہ تعالیٰ اس کو فوت کرے گا 45 سال رکھنے کے بعد دنیا میں، جب وہ فوت ہوگا، یقیناً آسم کی یہ پیشگوئی پوری ہوگی۔ اس آسم کی پیشگوئی کے مطابق وہ بندہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چوتھی قبر میں وہ دفن ہوگا۔ امت محمدیہ کہتی ہے کہ وہ موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، جو بن باپ پیدا ہوا تھا۔ جماعتی احمدیہ میرا صاحب فرماتے ہیں، یا میں کہتا ہوں کہ نہیں، وہ امتی فرد ہے، وہ وہی وجود ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں دی تھی، بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے، بطور ذکی غلام مسیح الزماں کے، بطور نشان رحمت کے، اور اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے الہامی کلام کے، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ الہام ہوا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کو 4 کرنے والا مبارک، یعنی وہ 3 کو 4 جو کرے گا وہ مبارک ہوگا، اس لحاظ سے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو یہ عزت دے گا، اس نشان رحمت کو، ذکی غلام مسیح الزماں کو، یا محمدی مریم کو بخشے گا، اور ذکی غلام کے متعلق جب اللہ تعالیٰ یہ عزت دے گا اس وجود کو، جو بھی وہ ہوگا، اس وقت تو میں دعویٰ رکھتا ہوں اس کا، بہرحال کوئی تو ہوگا نا۔ اگر وہ بندہ وہاں پہ روضہ رسول میں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے ساتھ اس کو دفن کر دیتا ہے، امت مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کو دفن کرنے کے لیے، تو اس رنگ میں وہ شخص جو ہے وہ ذکی غلام مسیح الزماں ہے، وہ نشان رحمت جو ہے، وہ اس میں جو اللہ نے اس کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس طرح وہ جب اس کی تدفین اس میں ہوگی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس طرح اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ اور اس طریقے سے حضرت مرزا غلام صاحب کا وہ جو الہام ہے، جس کے مطابق انہوں نے یہ سمجھا کہ میری یہ دوسرے نکاح سے 4 لڑکے پیدا ہوں گے، پہلے 3 ہوں گے، پھر چوتھا پیدا ہوگا، اس کا نام میں مبارک احمد رکھوں گا۔ تو ان کا یہ فہم تھا، جب اس ذکی غلام کی نشان رحمت کی، یا محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے بعد، جب آسم کی پیشگوئی کے مطابق جب اس کی تدفین روضہ مبارک سسم میں ہوتی ہے چوتھی قبر میں، اور اس طرح پھر وہ 3 کو 4 کرنے والا، کیا وہ مبارک نہیں ہوگا؟ اس سے بابرکت یا مبارک کیا ہو سکتی ہے چیز کہ ایک امتی فرد کو انسان، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس پر اتنا کرم کر دے کہ وہ روضہ رسول کے چوتھی قبر میں اللہ تعالیٰ اس کو دفن کروا دے۔ اور جب ایسا ہو جائے گا تو کیا میں سامعین سے، اپنے احمدی بہنوں بھائیوں سے پوچھتا ہوں، کیا وہ نشان رحمت نہیں ہوگا پھر؟ یعنی اس سے بڑی رحمت کی نشانی کیا ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے اس دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کے نتیجے میں، اور پھر جب وہ اپنا کام کر کے اسیروں کی رستگاری کا مرحلہ طے کر کے، اسیروں کو رستگار کر کے، اور دین اسلام کی فتح و غلبہ کا سامان پیدا کر کے دنیا میں جب وہ فوت ہو، اللہ تعالیٰ ایسے دنیا میں حالات امت محمدیہ کے لیے پیدا کر دے کہ امت محمدیہ مجبور ہو جائے اس کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چوتھی قبر میں دفن کرنے کے لیے۔ تو جب وہ وجود جو ہے، ذکی غلام جو ہے، نشان رحمت جو ہے، وہاں پہ دفن ہوگا، یعنی عیسیٰ ابن مریم، محمدی عیسیٰ ابن مریم، تو وہ سامنے کرام اس سے بڑا خوش قسمت، اس سے بڑا رحمت کا نشان بھی کوئی اور دنیا میں ہو سکتا ہے، کہ ایسی رحمت اللہ تعالیٰ کسی بشر پر کر دے، امتی فرد پر کر دے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز دے دے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں اس چوتھی جگہ جو چھوڑی ہوئی ہے امت نے، اس قبر میں اس کو دفن کرا دے۔ تو اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، کہ اصلی یہ بھی مطلب ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض کو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ڈائریکٹ الہام کر دیتا ہے کسی بات کا، کہ اے میرے بندے یہ جو بات اس طرح ہے۔ بعض کا کسی بات کو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے بندے کے ذریعے اس وقت اس شخص تک پہنچاتا ہے۔ میں نے بتا دیا کہ یہ جو میٹیریل فنامنا ہے اس کی 3 حالتوں کی بجائے 4 حالتیں ہیں، میں نے اپنی تھیسس اس میں ذکر کیا ہے، یہ تو مجھے ڈائریکٹ اللہ نے بتایا۔ اور علاوہ میں نے بتا دیا دنیا میں زندگی کی 3 حالتیں نہیں ہیں، یہ 3 مثلا انسان، جانور اور نباتات ہی زندہ نہیں ہیں، بلکہ جن چیزوں کو عام سائنٹسٹ یا جو لوگ کہتے ہیں یہ مردہ ہیں، یہ مردہ نہیں ہیں، یہ بھی زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا معیار دا لویسٹ لیول ہے ان کا، یہ بھی اللہ نے مجھے بتایا۔ اس طرح اس سازش کو اللہ تعالیٰ نے 3 کو 4 کرنے والا علمی رنگ میں بنا دیا۔ یہ مجھے خبریں اللہ نے دے دی، میں نے لکھی ہیں اپنے تھیسس میں۔
تو یہ جو بات ہے آسم کے روضہ میں جو 3 قبریں ہیں، چوتھی چھوڑی ہے، وہاں پر بھی اس کا تدفین اگر ہوتی ہے تو اس طرح بھی وہ 3 کو 4 کرنے والا ہو جائے گا۔ تو اس کا ڈائریکٹ خدا نے مجھے علم نہیں دیا۔ دیکھیں نا، میں نے ابھی بتایا ہے کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آسم فرماتے ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ مومن کو براہ راست کسی چیز کی خبر دیتا ہے، بعض کو کسی دوسرے مومن کو اس کے لیے بتاتا ہے، اور پھر دوسرا مومن اس بندے کو بتا دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہو کی جو حقیقت ہے، میری ہی جماعت کی کسی معزز خاتون جو ہے متقی، اس کو اللہ نے بتایا، اور اس نے مجھے بتایا کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز مجھ پر آئی ہے کہ وہ جو ذکی غلام ہے وہ اپنے مشن پورا کرنے کے بعد جب فوت ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی کے مطابق جب وہ دفن ہوگا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں، روضہ مبارک میں، تو اس سے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ واقعہ ہوتا ہے اس دنیا میں، اس سے بڑی اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگی حقیقت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھیں، اور اس طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جالہ صاحب ہیں فیضان گروپ کے، اس کے یہ 2 حوالے ہیں، یہ جو دو میزائل بنا کے پھر رہا تھا، ان کا تو دبر دھوس ہو گیا، کر دیا، میں نے بتا دیا، کوئی حقیقت نہیں ہے ان میں۔ جو میں بتاتا ہوں اللہ سے علم پا کر وہی حقیقت ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں اس شخص کو کہ دیکھیں یک طرفہ اپنی ویڈیو بناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میرے پاس چلے جائیں کیل میں، ہم بیٹھیں گے، ہم ہر اختلافی امور پر بات کریں گے، مسئلے پہ بات کریں گے، آپ بیان کریں گے، پھر اس کو میں جواب دوں گا، جو میں بات کہوں گا آپ اس کا جواب دینا، یہ ہماری ریکارڈنگ ہوگی، 1 دن 2 دن 10 دن، اس کو ہم شائع کر دیں گے، احمدی سنیں گے، یوٹیوب پہ اس کا سنیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا حقیقت کا کیا ہے۔ یک طرفہ آپ بناتے پھر رہے ہیں، وہاں پہ ویڈیو، وہاں پہ اپنا لچ تڑا کے بیٹھ جاتے ہیں، تسی بیٹھ جاتے ہو، تو اس سے تو لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں آپ لوگ۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ واقعی سچے ہیں، سچائی پر قائم ہیں، آپ کے پاس جھوٹ نہیں ہے، اور نوز باللہ جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آج جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ کو کیا ڈر ہے؟ ڈر تو مجھے ہونا چاہیے۔ آپ مجھے لندن میں بلائیں، میں آنے کے لیے تیار ہوں، وہاں پہ کسی غیر جاندار جگہ پہ ہم لوگ بیٹھیں گے، اپنے جو اختلافی مسائل ہیں اس پر ہم بات کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری ریکارڈنگ ہوگی، وہاں پہ کوئی مطلب کہ اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی غلط چیز نہیں ڈال سکے گا، وہاں پہ وہ ریکارڈنگ ہوگی، لوگ سنیں گے اس کو، میری بات بھی سنیں گے، آپ کی بھی سنیں گے، انشاءاللہ لوگوں کو خبر ہو جائے گی کہ حقیقت کیا ہے الہامی پیشگی مسلم موت کے حوالہ سے، یا یہ جو 2 حوالے آپ 2 میزائل بنا کر پیش کر رہے ہیں، اس کی حقیقت بھی وہاں پہ کھل جائے گی، کیونکہ آپ یہ باتیں بتائیں گے، میں بھی وہاں پہ اسی وقت جواباً یہ باتیں بتاؤں گا، تو لوگ سنیں گے، بات سنیں گے، پھر میری سنیں گے، وہ فیصلہ کر لیں گے سچا کون ہے، ان دونوں میں سے جھوٹا کون ہے۔ تو یہ جو آپ کے 2 حوالے ہیں، ان کا تو زبردست ہو گیا ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں اس کی تو حشر نشر ہو گیا ہے۔ یہ جو میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، جھوٹ بولنا بند کر دیں، جیلے صاحب سچی بات کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، آخر آپ نے مرنا ہے، اپنی موت سے ڈریں، اللہ کے پاس آپ نے حاضر ہونا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا وہاں پہ، یہ جو ساری باتیں میں بھی وہاں پہ ہوں گا، تو وہاں پہ بھی ہمارے اللہ تعالیٰ آپ کی باتیں سنے گا، میری بھی سنے گا، یہ سارا ڈرامہ جو آپ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی اس کی ساری پیشی ہوگی ہماری، تو وہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ اب یہاں پر تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یک طرفہ ویڈیو بنا کے، جھوٹ بول کے، تو اللہ کے آگے نہیں آپ جھوٹ بول سکتے، پھر وہاں پہ آپ سوچ لیں کیا کرنا، کیا آپ کیا کریں گے۔ تو میں بھی کھڑا ہوں گا، میں تو اس دنیا میں صاف سیدھا آدمی ہوں، میں کہتا ہوں کسی جگہ پر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، لوگوں کو سچ اور حقیقت تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ میں نہیں بھاگ رہا، میں میدان میں کھڑا ہوں اور بلا رہا ہوں، للکار رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ لوگ بگوڑے ہیں، آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے، کیونکہ آپ جھوٹ کو سچ بنائے ہوئے ہیں، جھوٹ کبھی بھی سچ نہیں ہو سکتا، جھوٹ ہے، اس کے پوائنٹ نہیں ہے، آپ کے جھوٹ کے آپ کے پاس پوائنٹ نہیں ہے، تبھی آپ میرا سامنا نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رحم فرمائے۔ تو یہ جو سامعین کرام، یہ جو فیضان گروپ کا جیل ہے، اس کے یہ 2 حوالے جو انہیں پیش کیے ہیں، کہا ہے وہ 2 میزائل، تو ان میزائلوں کا میں نے یہاں پر کر دیا ہے، کام تمام کر دیا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس لیکچر جب میرا سنیں گے آپ کو حقیقت کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ بھی کہتا ہے کہ جالہ صاحب، مطلب کہ جال سازیاں ہیں نا، جو جتنے مرضی یک طرفہ اپنی ویڈیو جب بنا رہا ہو تو جتنے مرضی جھوٹ بولتا رہے، کون اس کو پکڑنے والا ہے اس بندے کو؟ جب فیس ٹو فیس بات ہوگی وہاں پر تو پکڑا جائے گا، وہاں پہ یہ کام نہیں کر سکے گا، تو اسی لیے ڈرتا ہے یہ بندہ۔ وہاں پہ وہ اپنی ویڈیو میں ایک اور عنوان دیتا ہے، 2 حوالے 2 میزائل، جمبا چھونی راہ کا ڈھیر ثابت،
کیا راکھ کا ڈھیر یار ثابت ہے؟ اگر راکھ کا ڈھیر ثابت کرنا چاہتی ہو تو میرے بالمقابل آؤ، میرے فیس ٹو فیس میرے سے بات کرو، یا مجھے لندن میں لاؤ، میں آنے کے لیے تیار ہوں. وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ راکھ کا ڈھیر جمبا کا نقطہ نظر یا دعویٰ ہے، یا کہ آپ کے بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی کا جو دجل پھیلایا ہوا ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں، وہ راکھ کا ڈھیر ہے. تو وہاں پہ وہ ثابت ہوگا جب ہم مل بیٹھ کے فیس ٹو فیس بات کریں گے، جس کے لیے آپ قطعاً تیار نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی کبھی آپ اس معاملے کے لیے نئی میدان میں آئیں گے. سامعین کرام، آخر میں میں ایک دو باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 اور 83 ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا، عہد لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا پس تم گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو یہی ہیں جو فاسق لوگ ہیں. یہ جو مضمون ہے ان دو آیات میں بیان ہوا، اسی قسم کا مضمون سورۃ احزاب کی آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. میں چاہتا ہوں وہ بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دوں. اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، میثاق لیا، اور تجھ سے بھی یعنی آسم سے بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تجھ سے بھی لیا، اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے. اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. سامعین کرام، میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے میں تفصیل ان آیات میں جو فلسفہ اللہ نے میثاق النبیین کا بیان فرمایا ہے اس کے متعلق بتاؤں آپ لوگوں کو. اس کے لیے تو ایک پورا لیکچر چاہیے، اکثر میں نے پہلے بھی بیان فرمایا ہوا ہے. تو میں بتاتا ہوں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 8 اور 9
اور آل عمران کی 82 اور 83 میں یہ جو اللہ نے فرمایا ہے میثاق النبیین کی بات کی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میثاق النبیین کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر نبی پر اس کے بعد آنے والا جو نبی ہوتا ہے یا مامور ہوتا ہے اس کا اللہ اس کو خبر دے دیتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی تھی توریت میں آسم کی اور عیسیٰ ابن مریم کی بھی، اور پھر اس خبر کے مطابق پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل اس کی آزمائش کی، پھر وہ سارے یہودی اکثر ناکام ہو گئے اس آزمائش میں، یعنی آسم کو قبول کرنے اور عیسیٰ ابن مریم کو قبول کرنے میں ناکام رہے، اس میثاق میں وہ فیل ہو گئے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر جو الہامی کلام نازل ہوا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد آسم کی خبر دی ہوئی ہے میثاق النبی ان کے مطابق. تو عیسائی بھی اکثریت جو فیل ہو گئی، آسم کو پہچان نہ سکی، تو وہ میثاق جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اس میں وہ اس کی پیروکار جو ہیں عیسائی وہ فیل ہو گیا. اس طرح آسم سے بھی اللہ نے میثاق النبیین کیا ہوا جو کہ ابھی میں نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 8 میں پڑھ کے سنایا ہے. تو آسم کے ساتھ بھی میثاق ہوا میثاق النبیین کے مطابق. آسم نے بھی اللہ تعالیٰ سے علم پا کے امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی اپنی امت کو خبر دی ہوئی ہے. اچھا، آپ دیکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے بھی آپ کی امت کی اکثریت دھوکہ کھا چکی ہے. وہ فاطمہ کی ذریت سے وہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مسیح امام مہدی نازل ہوگا یا ظاہر ہوگا، جبکہ وہ تو 1 صدی قبل 1894 میں وہ کسوف و خسوف کا ایک نشان ہے. آسم بیان فرمایا اپنی مہدی کا، اس کے مطابق وہ مرزا غلام علیہ السلام کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کی پیشگوئی پوری فرما کر وہ سچی کر دی. لیکن امت محمدیہ کی اکثریت مرزا غلام صاحب کو پہچاننے میں ناکام رہی. اسی طرح نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی ہے، وہ بھی امت کے آگے آسم نے بیان فرمائی، اور یہ پیشگوئی مرزا غلام صاحب کے وجود میں بھی پوری ہوئی اور ثانیاً اس عاجز کے وجود میں بھی یہ پوری ہو رہی ہے. تو اس میں بھی امت ناکام رہی اکثریت، اور اب اس عاجز کے وجود میں جو اللہ پوری فرما رہا ہے اس میں پوری جماعت احمدیہ قبرستان ناکام و نامراد ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اس پیشگوئی کے حوالے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے اور قبرستانی مولویوں نے، فیضان گروپ کے جیلوں نے اس کا گند عام قبرستانی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کے دل میں اور دماغ میں بھر دیا ہے کہ وہ بیچارے کیا کریں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. میں پھر آخر پہ کہوں گا کہ دیکھیں میرا لیکچر نمبر 65 کو تینوں حصے سنیں انشاءاللہ تعالیٰ. جو بھی متقی احمدی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بزرگ ہے، وہ تقویٰ اور دیانتداری کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر جب وہ تینوں وہ میرے حصے سنے گا لیکچر نمبر 65 کی، اس کو الہامی پیشگوئی مجھ سے موت کے حوالے سے یا جو میرے اور جماعت احمدیہ قبرستان کے اندر جو اختلافات ہیں اس کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ سارے اس پر کھل جائیں گے اور اس کو حقیقت پتہ چل جائے گا. دیکھیں اگر اللہ نے یہودیوں کی آزمائش کی ہے، عیسائیوں کی آزمائش کی ہے آسم کے حوالے سے، اور مسلمانوں کی آزمائش کی ہے حضرت مرزا غلام سے امام مہدی اور مسیح ابن مریم کے حوالے سے، تو آپ احمدیو آپ کو آسمان سے آئی اتری ہوئی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش نہیں کرنی تھی. یہ جو الہامی پیشگوئی مسلم موعود ہے میثاق النبیین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائی تھی. یہ پیشگوئی ہے ہی آپ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے، حضرت مرزا غلام صاحب کی اولاد کی آزمائش، حضرت مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کی آزمائش اس پیشگوئی کے ذریعے اب اس دور میں ہو رہی ہے. یعنی 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ جو ہے اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے اس ابتلا میں ڈال دیے. یعنی ذکی غلام کی حقیقت کیا ہے، نشان رحمت کی حقیقت کیا ہے، یا الہامی پیشگوئی مسلم موت کی حقیقت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو فہم دے، سمجھ دے، تقویٰ نصیب کرے، آپ کے وجود میں تقویٰ دے جس کے ساتھ آپ حقیقت کو پہچان کر ہدایت پا جائیں. اور اللہ تعالیٰ کے حضور جب اپنی موت کے بعد آپ حاضر ہوں تو اس پیشگوئی کے حوالے سے جو غلطی جماعت کو لگی ہے اس میں سے آپ سرخ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں. اسی پہ میں اپنا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اول وآخر وظاہر وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل.